اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اے میرے رب میرے کام کو آسان کر دیجیے اور اسے مشکل نہ بنائیے اور اس کا خاتمہ بھلائی سے کیجیے اپنی مدد کے ساتھ۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجیے، میرے کام کو آسان کر دیجیے، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے اور میری بات کو سمجھ آنے والا بنا دیجیے، اور میرے گھر سے میرا ایک وزیر بوجھ اٹھانے والا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بچوں آپ بھی ضرور یہ دعا مانگا کریں، اور چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ بڑے بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا مانگا کریں۔ یہ میں نے پہلے بتایا ہوا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، سورہ طٰہٰ میں ہے، تو ان کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی تھی کہ بڑے بھائی کو مدد کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بڑے بھائی سے مجھے مدد دیجیے، یعنی میرے گھر سے میرا بوجھ اٹھانا۔ گھر میں کون ہوتا ہے؟ بھائی۔ تو آئیے بچوں، یہ پہلا خط ہم کر چکے ہیں، خطوط غالب و خطیب غالب میں سے یہ منشی آر گوپال تفتہ کا خط تھا، اور یہ کتابوں کے اور جو ان کی روزمرہ کی گفتگو تھی اس کے بارے میں تھا، جو کام ہوتے ہیں روزمرہ۔ اس کے بعد دوسرا خط بچوں ہے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ نے نیچے جانا ہے، پھر پہلے ان کا تعارف دیکھنا ہے، پھر آپ نے ان کے دوسرے خط کے الفاظ اور معنی، پہلے خط کے اور اس کے الفاظ معنی دیکھنے ہیں۔ پھر نیچے بچوں میں نے دوسرے خط کے بھی، خط نمبر 2، اس کے بھی معنی لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی آپ نے سارے دیکھنے ہیں۔ ابھی میں آپ کو خط پڑھ کر سناتی ہوں، پھر میں آپ کو سمجھا بھی دوں گی، اور آگے چلتے ہیں، دوسرا خط پڑھتے ہیں۔ میر مہدی مجروح کے نام ہے۔ اچھا، یہ ان کا نام ہے میر مہدی۔ اچھا بچوں، اور یہ مجروح جو ہے، جراحت بچوں، سرجری جو ہوتی ہے، کسی زخم کو کاٹ کر تو اس کو صاف کر کے تو اس کو تو مجروح، وہ کہتے ہیں کہ میں زخمی ہوں، یہ ان کا تخلص ہے کہ یعنی مجھے تلوار کا وار یا کوئی چاقو چھری کا وار جو لگ جاتا ہے تو اس سے زخمی ہونا، یعنی انہوں نے اپنا مجروح، یعنی جس کو زخم لگے ہوں، یہ ان کا تخلص ہے، زخمی۔ تو مجروح کہتے ہیں زخمی کو۔ جراحت، سرجری آپ نے سنا ہوگا، اردو میں سرجری کو جراحت کہتے ہیں۔ تو مجروح جس کی سرجری کی گئی ہو، جس کو زخم لگا ہو۔ تو اب ان کو یہ خط لکھ رہے ہیں، تو جیسے انہوں نے اللہ اللہ سے شروع کیا تھا، یہاں بھی وہ فوراً مخاطب ہوتے ہیں جس کو خط لکھ رہے ہیں، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا پوچھتے ہو۔ اچھا بچوں، یہ میں خط پڑھ کے سنا لوں، پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی، قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز بازار مسجد جامعہ کا، ہر روز بازار مسجد جامعہ کا۔ جامعہ بچوں وہ مسجد ہوتی ہے جس میں جمعہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھولوں والوں کا، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ پانچوں باتیں، یعنی قلعہ، 2، 3، 4، 5، ہر سال میلہ پھول والوں کا، یہ پانچوں باتیں اب نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پانچوں باتیں نہیں ہیں، اب نہیں۔ پھر کہو دلی کہاں، یعنی اگر یہ باتیں دلی میں نہیں تو دلی کہاں؟ ہاں، کوئی شہر قلمرو ہند میں اس کا نام تھا، یعنی کہ اس نام کا تھا، یا اس کا نام تھا دلی۔ قلمرو ہند، ہندوستان کی سلطنت میں اس نام کا شہر تھا، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پانچوں باتیں نہیں ہیں تو دلی بھی نہیں ہے۔ نواب گورنر جنرل بہادر 15 دسمبر کو داخل ہوں گے، یعنی دلی فتح ہو چکی، اور جو وہ انگریز گورنر جنرل ہے اس کا یہ خطاب ہے کہ اس کو نواب بھی کہتے ہیں، اپنی زبان میں عہدے دیں گے نا، تو وہ اپنی زبان میں ان کے عہدے لکھے ہوئے ہیں، بہادر 15 دسمبر کو وہ آئیں گے۔ دیکھیے کہاں اترتے ہیں، اترنا یعنی ٹھہرنا، اور کیوں کر دربار کرتے ہیں۔ آگے کے درباروں میں 7 جاگیردار تھے کہ ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا۔ جھجر، یہ جاگیریں ہیں بچوں، جھجر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ، فروخ نگر، دوجانہ، پاٹوڈی، لوہارو، 4 معدوم محض ہیں، یعنی ان میں سے 4 جو ہیں وہ صرف دلوں میں باقی رہ گئی۔ 3 جو باقی رہے، اس میں سے دوجانہ، لوہارو، یہ لوہارو بچوں، لوہارو
تحت حکومت ہانسی، یعنی یہ جو ہے اس میں دوجانہ اور لوہارو جو ہے وہ حکومت ہانسی کے ماتحت ہے۔ حصار، پاٹوڈی، خانپور، یہ بچو خانپور ہے، یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے، یہ میں نے ڈھونڈ کے نکالا تھا تو یہ پاٹوڈی کے ساتھ خانپور لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اگر ہانسی حصار کے صاحب کمشنر بہادر ان دونوں کو یہاں لے آئے، یعنی یہ اوپر والی جو دو ریاستیں ہیں، تو 3 رئیس ورنہ 1 رئیس بس، رہے دربار عام والے مہاجن لوگ یعنی ہندو لوگ سب موجود۔ یہ اسلامی ریاستیں تھیں، یہاں کے نہیں آئیں گے شاید، اور یہ آگے مہاجن ہندو لوگ اور سب موجود ہیں۔ وہ اہل اسلام میں صرف 3 آدمی باقی ہیں، کون کون سے؟ میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان، بلی مارو میں سگے دنیا موسوم با اسد، تینوں مردود و مطرود و محروم و مغبوم۔ اب بچو یہاں سے سمجھنا ہے، بلی کہتے ہیں بچو بانس کے ڈنڈے کو یا لکڑی کے بالے کو، جو چھتوں میں ڈالے جاتے ہیں نا، شہتیر اور بالے، اس کو بلی کہا جاتا ہے۔ جو چھت کو اب تو گارڈر اور وہ سیمنٹ سے بنائی جاتی ہے نا، جو لکڑی کی کوئی چھت ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا یوں کر کے وہ بالے ڈلے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک بالے کو بلی کہتے ہیں۔ بلی مارو، اور بلی اس کو بھی کہتے ہیں جو کشتی چلانے میں لکڑی استعمال ہوتی ہے، دونوں طرف وہ پکڑی ہوتی ہے نا ملاح نے کشتی، اور وہ اس کو مارتا ہے تو اس لکڑی کو بھی بلی کہتے ہیں۔ تو بلی مارو یعنی کشتی کے چپو چلانے والوں کا محلہ، یعنی کشتیاں چلانے والوں کا محلہ۔ بلی مارو بچو، یہ بلی لکڑی کو کہتے ہیں، اور بلی مارو ملاحوں کا محلہ۔ بلی مارو میں سگے دنیا، دنیا کا کتا، ٹھیک ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ موسوم با اسد یعنی اس کا نام اسد ہے، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بلی مارو میں رہتا ہوں، میرٹھ میں مصطفیٰ خان رہتے ہیں، سلطان جی میں مولوی صدر الدین رہتے ہیں، اور بلی مارو ایک محلے کا نام ہے، ٹھیک ہے، محلے کا نام۔ بلی مارو میں سگے دنیا موسوم با اسد یعنی میں ہوں اسد، تینوں یعنی تینوں یہ جو ہیں لوگ مردود رد کیے گئے، ٹھکرائے گئے، مطرود یہ بھی اس کے بھی یہی معنی ہے، رد کیا گیا، ٹھکرایا گیا، محروم جس کو کچھ نہ ملا ہو، اور مغموم غمزدہ، محروم کے معنی بھی غمگین ہے، مایوس ہے، اور مغموم کے معنی بھی غمزدہ۔ تو نیچے ایک شعر لکھ دیا ہے اپنی حالت پر، توڑ بیٹھے جب کہ ہم جام و سبو پھر ہم کو کیا، توڑ بیٹھے جب کہ ہم جام و سبو ہم کو کیا، یعنی جب ہمارا پیالہ اور گھڑا ٹوٹ گیا شراب کا تو پھر ہم خود ہی توڑ بیٹھے ہیں، یعنی سلطنت کو ایک ایک ریاست کر کے ہم گنوا چکے ہیں، اور انگریز قابض ہو چکا ہے، ہم اپنی ہر چیز گنوا چکے ہیں، یعنی اتنی نازک چیزیں تھیں ریاستیں، کتنی خوبصورت عمارتیں اور کیا کیا نہیں تھا ریاستوں میں، اور فصلیں اور کپڑا اور کیا کیا چیز مشہور نہیں تھی وہاں کی، تو ہم اپنے جام و سبو یعنی نازک ترین چیزیں ہم اپنی گنوا چکے ہیں۔ آسماں سے بادۂ گلفام گر برسا کرے، یعنی اب یہ انگریز آئے ہیں، یہ بادۂ گلفام پھولوں کے رنگ کی شراب، اگر یہ آ کر کوئی ترقی کے کام کریں گے تو اس سے ہمیں کیا، ہمارا جو کیا کرایا کام تھا وہ اجڑ چکا۔ تم آتے ہو، اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں میر مہدی مجروح سے کہ تم آتے ہو چلے آؤ، جانثار خان کے چھتے کی سڑک، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، یعنی یہ 2 جگہیں دیکھ جاؤ، بلاکی بیگم کے کوچے کا ڈھہنا، جامعہ مسجد کے گرد 70 گز گول میدان نکلنا سن جاؤ، غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ، چلے جاؤ، مجتہد الاثر میر سرفراز حسین کو دعا، یہ کوئی مجتہد الاثر ان کا عہدہ ہے بچو مذہبی، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو میری دعا کہنا۔ حکیم الملک حکیم میر اشرف کو دعا، یہ بھی ایک عہدہ ہے بچو، حکیم الملک وہ حکیم ہے، ان کو بھی دعا بھیجیے۔ قطب الملک یہ بھی بچو ایک عہدہ ہوتا ہے، عہدہ جو سرکاری عہدہ ہوتا ہے۔ میر نصیر الدین کو دعا، یوسف ہند میر افضل کو دعا، یوسف ہند یعنی بہت خوبصورت جو میر، کوئی دوست ہوں گے ان کو یوسف ہند کا ہے کہ یعنی ہند کا یوسف یعنی بہت خوبصورت انسان، میر افضل کو دعا لکھی ہے۔ غالب نیچے انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا کیونکہ خط تو آتے جاتے نہیں تھے، خطوں پر بندش تھی، بین لگا ہوا تھا،
تو انہوں نے نہ اوپر لکھا تھا نا جواب طلب، تو یہاں پر جواب طلب نہیں لکھا، صرف غالب لکھ دیے کہ خط کے آنے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو یہ 2 دسمبر 1859 کو 50/9/59 ہوتا ہے بچوں، اور 50/9 یہ 50/9/59 ہوتا ہے، اور 60/9/69 ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، 69 ہوتا ہے، اور 70/9/79 ہوتا ہے، اور 80/9/89 ہوتا ہے، اور 90/9/99 سوری 80/9/99 ہوتا ہے بچوں، 99، اور 90/9/99، ٹھیک ہے۔ تو یہ اردو گنتی آپ اپنی پکی کر لیجئے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے بچوں۔ کبھی آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو آپ کو اردو پڑھنے کے لیے دے دیں تو پھر آپ کو وہ بھی نہ آئے تو پھر تو یہ بڑی عجیب بات ہے بچوں۔ اسی خط کے ہم معنی کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے خط کے کر لیے تھے ہم نے، خط نمبر 2 بچوں، یہ دیکھیے ہنگامہ کے میں نے معنی نہیں لکھے۔ ہنگامہ کے معنی یعنی مختلف تقریبات کا منعقد ہوتے رہنا، یعنی مختلف خوشگوار واقعات کا۔ ہنگامہ ہمارے ہاں تو نیگیٹو منفی سینس میں لیا جاتا نا، لیکن میل جول، میلے ٹھیلے اور اس طرح سے بھی، یہ میں لکھ دوں گی بچوں ڈھونڈ کر، ٹھیک ہے۔ تو قلمرو کے معنی ہے برصغیر پاک و ہند کا جغرافیائی اور سیاسی خطہ، یعنی سلطنت، جس میں موجود ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، برما وغیرہ۔ قلمرو کا مطلب ہے عملداری سلطنت سرحد، یعنی یہ تھا دلی اس کا ہیڈ مطلب کیپٹل تھا، صدر مقام تھا، یعنی ہند کی سلطنت کا مرکز، ان کی سلطنت کا مرکز دلی، ٹھیک ہے۔ دلی قلمرو اس لیے اس کو کہا گیا۔ دربار کرنا، حاکم کا سرکاری اجلاس منعقد کرنا۔ معدوم محض، مکمل طور پر غیر موجود، غائب، ناپید، یعنی وہ چیزیں، وہ ریاستیں ختم ہو چکی ہیں، دوسری ریاستوں میں مدغم ہو گئیں، کسی نے ان کو فتح کر لیا۔ جو ریاستیں کہا ہے نا محض، معدوم محض رہ گئی ہیں، وہ شہر جس کا ذہن کے باہر کوئی حقیقت نہ ہو، یعنی ذہن میں تو ہوتا ہے کہ یہ والی جگہ تھی، پھر لیکن اس کا نام کسی نے فتح کر لیا تو پھر وہ نام ختم ہو جاتا ہے۔ پٹوڈی خانپور یہ ریاست کا نام ہے۔ ہانسی حصار، ریاست ہریانہ کا تاریخی شہر ہانسی اور اس کا تاریخی ضلع حصار کا سارا علاقہ۔ سلطنت دہلی کی اہم اکائی، یعنی ایک ریاستی انتظامی یونٹ تھا، ریاست، اس کو ریاست، ٹھیک ہے، ریاست ڈبل ریاست تھی یہ میرے خیال میں۔ رئیس کے معنی ہوتے ہیں دولت اور وسائل اور انتظام کرنے والا آدمی۔ مہاجن، سود پر پیسے دینے والے لوگ جو تھے، ہندو مطلب یہ کاروبار کرتے تھے تو وہ۔ بلی مارا، کشتی چلانے والی لمبی لکڑی یا بانس، دہلی کے محلے کا نام، یعنی وہاں وہ لوگ رہتے ہوں گے تو اس وجہ سے اس محلے کا نام بلی مارا پڑ گیا، یعنی لکڑیاں بنانے والے، چلانے والوں کا محلہ۔ معصوم بے، جس کے نام پر کوئی چیز ہو۔ سگے دنیا کا کتا، ذلیل و حقیر شخص، اپنے آپ کو انہوں نے سگے دنیا کا، یعنی کہ دنیا کی خواہش انسان کو مرتے دم تک رہتی ہے، روٹی مل جائے، پانی مل جائے، دودھ مل جائے، دوائی مل جائے، یہ تو ہر بیمار اور آخری سانس لیتے تک کے آدمی کی یہ دنیا کی یہ جو ہے ایک ضرورت، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا طالب ہوتا ہے انسان۔ مردود، رد کیا گیا، نکالا گیا، بے عزت کیا گیا، نکما۔ مطرود بھی نکالا ہوا، مردود کے ہم معنی ہے بچوں۔ محروم، منع کیا گیا، بے نصیب، مایوس، ناکام۔ مغموم، غمزدہ، غمگین۔ جام، پیالہ، گلاس، شراب پینے کا ظرف کے معنی ہوتے ہیں برتن۔ صبح، گھڑا، مٹکا۔ بادہ، شراب۔ بادہ گلفام انہوں نے کہا ہے کہ پھولوں کے رنگ کی شراب اگر اترے تو ہمیں کیا۔ چھتے کی سڑک، وہ گلی یا بازار جس پر چھت بنی ہوئی ہو۔ کوچہ، گلی کو کہتے ہیں، اور کوچہ تنگ راہ یا گلی۔ ڈھہنا، گرنا، برباد ہونا، مسمار ہونا، منہدم ہونا۔ عمارت کا گرنا۔ افسردہ دل، غمگین، غمزدہ۔ مجتہد اثر زمانے کو کہتے ہیں، مجتہد اجتہاد کرنے والے کو کہتے ہیں، دین کے کام میں بہت زیادہ اس زمانے کا سب سے بڑا عالم اور فقیہ،
یعنی دین کا کام کرنے والا، اجتہاد کرنے والا۔ آپ دیکھیں کہ 1400 سال میں مختلف مسائل آتے رہے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، تو اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ یعنی مسائل تو آپ دیکھیں کہ پہلے تصویر اتروانا منع تھا، تو پھر کیا ہوا کہ نوٹ کے اوپر تصویر آ گئی، پھر وہ تصویر تو رکھتے تھے، پھر رکھنی پڑی، ہر ایک کو جیب میں تصویر رکھنی پڑی، عالم سے عالم اور بڑے۔ تو پھر مجتہد جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو جس چیز کی، جس سے مفر نہ ہو، فرار نہ ہو سکتے، یعنی گزارا نہ ہو سکتا ہو جس سے، تو پھر وہ جو مجتہد وہ ہوتا ہے جو اجتہاد کر کے ضرورت کے مطابق، جو بہت اشد ضرورت ہو اس کے مطابق، دین کے مطابق فیصلہ دے، اس کو اجتہاد کرنا، کوشش کرنا۔ مجتہد الاصل زمانے کا سب سے بڑا عالم اور فقیہ جو یہ اجتہاد کرتا ہے۔ قطب الملک، یہ بھی بچو یہ بھی ایک عہدہ ہے، اور یہ ہے قطب ستارہ ہے ایک، اور اسی ستارے کی اس کی چمکنے کی وجہ سے اس کو ایک ملک کے انتظامی اور فوجی اختیار رکھنے والا جو افسر ہوتا ہے اس کو قطب الملک کہا جاتا تھا۔ حکیم الملک، سلطنت کا سب سے بڑا حکیم، عہدے کا نام ہے، یہ بھی عہدے کا نام ہے یہ والا، اور یہ بھی عہدے کا نام ہے۔ یوسف ہند، ہند کا خوبصورت انسان، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورت۔ مجتہد کے معنی بچوں پھر میں نے دوبارہ لکھے، اجتہاد یعنی کوشش کرنے والا علمی میدان میں، عصر کے معنی ہے زمانہ والا، سورہ عصر بھی آپ نے سنی ہوگی۔ مجتہد العصر کے معنی ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم دین۔ تو بچوں یہ اوپر کے جو خط پڑا ہے، یہ ہم نے اس میں دلی کے اجڑنے کا سارا وہ بیان منظر پیش کر رہے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو دلی کی ہستی میں یہ ہنگامے، یہ رونقیں رہتی تھی، ہنگاموں کا یہ مراد رونق ہے کہ قلعے میں جانا آنا، بادشاہ کے پاس جانا آنا، چاندنی چوک میں جانا، ہر روز بازار مسجد جامعہ مسجد کے سامنے جو بازار لگتا ہے وہاں جانا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، اور دریائے جمنا کے کنارے جو پل ہے اس کی سیر کرنا، اور ہر سال یعنی یہ 5 چیزیں ہوتی تھیں۔ روزانہ کون سی ہوتی تھی، اور جمعے کے ہفتے کون سی ہوتی تھی، اور سال بھر میں کیا ہوتی تھی، پھولوں کا میلہ لگتا تھا۔ اور عام اتنے پتہ نہیں کتنا بڑا آموں کے باغات تھے بادشاہ کے، جہاں پر مختلف لوگوں کے بعد پھر عام عوام کو اجازت ہوتی تھی، مختلف بادشاہ خود اور بادشاہ کے عزیز و اقارب، اور پھر مختلف عہدہ داروں کے بعد جو عام عوام تھی پھر ان باغوں میں ان کو جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ وہ ایک میلہ ہوتا تھا، پھولوں اور پھلوں کا میلہ۔ یہ 5 باتیں اب نہیں، یعنی یہ ختم ہو گئی ہیں کیونکہ دلی انگریزوں نے فتح کر لی ہے۔ پھر کہو کہ دلی کہاں، یعنی یہ ساری 5 باتیں دلی میں نہیں تو پھر دلی کہاں رہ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی شہر قلمرو ہند یعنی سلطنت ہند میں تھا، اب نہیں ہے۔ نواب گورنر جنرل بہادر 15 دسمبر کو داخل ہوں گے، یعنی وہ آئیں گے یہاں پر، ان سے پہلے جو انتظامات کرنے ہوں گے وہ کریں گے۔ تو کیا ہے کہ دربار کریں گے، مجلس کریں گے، کہاں ٹھہریں گے، کہاں مجلس کریں گے ابھی نہیں پتہ۔ آگے درباروں میں 7 جاگیردار ہوتے تھے، پہلے 7 جاگیروں پر دلی منقسم تھا، یعنی تقسیم کیا گیا تھا دلی کو 7 جاگیروں پر، ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا، اور ہر جاگیر کا ایک الگ دربار، ایک الگ اجلاس ہوتا تھا بادشاہ کے ساتھ۔ یہ آگے انہوں نے ریاستوں کے نام دیے ہیں، جاگیروں کے نام دیے ہیں، یہ تو ان میں سے 4 کہتے ہیں کہ ختم ہو چکی ہیں، 3 جو باقی ہیں ان میں دجانہ لوہارو، وہ بھی حکومت ہانسی، اور حصار وہ حکومت ہانسی کے ماتحت ہے، دجانہ اور لوہارو، اور حصار جو ہے وہ پاٹوڈی خانپور کے۔ اور اگر ہانسی حصار کے صاحب کمشنر ان دونوں کو یہاں لے آئے، یعنی اوپر والے دونوں کو بھی اگر ہانسی حصار میں کمشنر لے آتے ہیں تو 3 رئیس ورنہ 1 رئیس بس، ٹھیک ہے۔ رہے دربار عام والے مہاجن، یعنی جو ہندو لوگ تھے ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا، سب موجود ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ اہل اسلام میں صرف 3 آدمی باقی ہیں، باقی سب کو پھانسی لگا دی چوراہوں پر اور کاٹ دیا اور گھر ڈھا دیے، دیکھ لیا آپ نے اوپر۔ یہ 3 ہیں، میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی مولوی صدر الدین، بلی ماروں میں سگے دنیا معصوم باسط، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کا کتا بلی ماروں میں کے محلے میں رہتا ہوں، میں ہوں۔ تینوں مردود یعنی رد کیے ہوئے لوگ، یعنی کہ ان کا اتنا زیادہ نہ کوئی دین مطلب یا
کوئی مشہور و معروف نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، ان کے گھر پہلے ہی غربت اور بے بسی تھی، تو ان کو کسی قابل وہ نہیں نظر گردانا گیا، اور ان کو ایک وہ اس طرح سے صاحب حیثیت اور محل 2 محلوں والا سمجھ کے ان کو پھانسی اور چوراہے پر نہیں لٹکایا گیا اور نہ ان کو کاٹا مارا گیا۔ تو کہنے لگے کہ ہم تینوں جو ہے مردود بھی رد کیے ہوئے ہیں، مطرود کے معنی بھی رد کیا گیا، اور محروم بہت ہی غمزدہ، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مغموم بھی غمزدہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ہے کہ ہم دلی بالکل چاروں طرف ہندوستان لٹ چکا ہے، ہم توڑ بیٹھے ہیں اپنے جام و ثبوت سب سے نازک، اپنی سلطنت ہماری اتنی نفیس سلطنت تھی، وہ ہمارا سب کچھ ٹوٹ چکا ہے، اور اب آسمان سے یہ انگریز اب آئے گا، اور یہ پھولوں والی شراب اگر برساتا ہے آسمان ان کے ذریعے، تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ تو یہ ان کی جاں نثار خان کے چھتے کی سڑک، یعنی چھتی ہوئی سڑک جو تھی، اوپر سے چھت تھی، وہ بڑی خوبصورت سڑک تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس سڑک کی بربادی دیکھو، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، بلاکی بیگم کے کوچے کا ڈھہنا، یعنی مسمار ہو جانا، جامعہ مسجد کے گرد 70 گز گول میدان نکلنا سن جاؤ، یعنی جامع مسجد کے کیا تھا، جامع مسجد میں بازار لگتا تھا بہت خوبصورت، تو اس کے 70 گز تک میدان خالی صفا چٹ پڑا ہوا۔ غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ، یعنی کہ ایسے حالات میں ایک انسان جو اتنے صدر مقام پر، ایک سلطنت کے صدر مقام میں رہتا ہو اور بادشاہ کے یہاں کام کرتا ہو، تو اس کا بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہو، بادشاہ کو ملک بدر کر دیا گیا ہو، اور شہزادوں کے سر کاٹ دیے گئے ہوں، اور دلی کو فتح کر لیا گیا ہو، تو غالب کتنا افسردہ دل ہوگا، اس کو دیکھ جاؤ اور پھر چلے جانا یہاں سے۔ اور باقی ان لوگوں کو، مجتہد الاثر میر سرفراز کو دعا، حکیم الملک کو دعا، قطب الملک کو دعا، یوسف ہند افضل علی کو دعا۔ تو یہ غالب نے 2 دسمبر 18، یہ بچوں میں نے آپ کو صحیح طرح سے پڑھ کر سنا دیا۔ اب تھوڑا سا اگر ٹائم ہے تو میں آپ کو ان کی شاعری کا بتا دیتی ہوں، جو میں نے شاعری آپ کو کہا تھا، تو یہ نیچے آپ کے نوٹس کے نیچے ہی شاعری شعر ہیں۔ اگر میں نہ بتا سکی، اس کی تشریح نہ کر سکی، تو آپ خود پڑھ لیجئے گا، یعنی یہ 3 ہیں یا 4 ہیں، میں پڑھ دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ان کی ایک بات بہت سادہ ہوتی ہے، اور تو یہ دیکھیے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، یعنی انگریز یہی کہتا تھا کہ تو کیا ہے، تو تم ہی کہو کہ یہ انداز، یعنی بول چال کا یہ کون سا انداز ہے۔ تو یہ وہ اپنے دوست کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، ایک کے مصاحب کے، جو بادشاہ کا مصاحب تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں آتا، یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ اپنے دوست کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یعنی یہ بات چیت کا کیا انداز ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، یعنی خون رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے نا، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا، آنکھوں سے کیا نکلتا ہے، آنسو، تو کہتے ہیں کہ اگر رگوں میں دوڑ رہا ہے تو وہ آنکھوں سے نکلے، خون اگر ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، یعنی ہم نہیں مانتے کہ تم خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے، یعنی غم اگر زیادہ ہو تو آنکھوں سے لہو برسنا چاہیے۔ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، وہ رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب گردش نظام شمسی کی چل رہی ہے اور ساتوں آسمان گردش میں، تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتری بھی لائیں گے، یعنی سب کچھ ہیر پھیر ہے ایام کا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے نصیحت کرنے والا، کہتے ہیں کہ جو آتا ہے ہمیں نصیحت کرتا ہے، تو پھر یہ دوستی کیا ہوئی، دوست تو وہ ہوتا ہے جو کوئی ہمدردی کرے، غم گساری کرے، چارہ سازی کرے کہ یہ اس طرح نہیں ہو رہا تو اس طرح کر لو، یہ ہم اس طرح سے یہ کام کر دیتے ہیں آپ کا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کہ دوست کہتے ہیں کہ چلو صبر شکر کرو، کچھ نہیں، دوست نصیحتیں ہمیں کرنے لگ پڑے ہیں، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، یعنی کوئی ہماری بات کا چارہ کرتا، کوئی ہماری غم گساری کرتا، ہمارا غم بانٹتا، پھر خود ہی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف، یعنی اتنے بڑے بڑے آپ مسائل حل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تیرا بیان جو ہے اتنا خوبصورت ہے، تجھے ہم ولی سمجھتے، تجھے اللہ کا دوست سمجھ لیتے، جو نہ بادہ خوار ہوتا اگر شراب نہ پی رہا ہوتا۔ تو بچوں یہ وہ اپنی نفی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نگیٹ کر رہے ہیں
کہ اپنے آپ کو اس طرح کا مشہور کر دینا خود کہ لوگ ان کی اصلیت، یعنی وہ جو واقعی وہ ولی اللہ ہی ہوں گے، میرے نزدیک تو ولی اللہ ہی تھے، تو لیکن انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا اس چیز کا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا بیان تو ولیوں جیسا ہے، لیکن ہم تجھے ولی سمجھ لیتے اگر تو شراب نہ پیتا۔ تو یہ ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ آخری شعر بچوں میں آپ کو کر کے دیتی ہوں، بہت ہی سادہ اور آسان ہے اور انسانیت کے اوپر ہے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، یعنی ہر کام ہی مشکل ہوتا ہے بچوں۔ آپ دیکھیں اٹھ کے جانا، وضو کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، پانی ڈالو منہ پر، کانوں میں پانی ڈالو، مسا کرو، تو یہ کتنا فریش کرتا ہے انسان کو۔ پانی کا گلاس پی لو، تو یہ کتنا فریش کرتا ہے، لیکن ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں آپ اٹھ کے جائیں گے، تو معمولی کاموں کے لیے بھی تو کہاں اتنی ایفرٹ کرنا کہ ملک کے لیے کچھ لکھنا، وطن کے لیے، انسانوں کے لیے کچھ لکھنا اور سوچ وچار کرنا، تفکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تفکر کو بھی افلا تتفکرون افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ نے تفکر، تدبر کو، فکر کو، سوچ وچار کو، حکمت لڑانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بہت بڑا کام کہا ہے کہ افلا تتفکرون، کیا فکر نہیں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ افلا تتدبرون، کیا تدبر نہیں کرتے، تدبیر لڑا کر کسی مسئلے کو حل کر لینا۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، یعنی کہ ہر کام جو ہے وہ مشکل ہے، ہر کام جو ہے مشکل ہے، اس کا آسان نہیں ہے۔ آدمی کو میسر بھی نہیں انسان ہونا، یعنی آدمی کیا ہے، دم آ رہا ہے، سانس آ رہا ہے، لیکن انسان نہیں ہے۔ وہ سانس تو سب کو آ رہا ہے، جانوروں کو بھی آ رہے ہیں، لیکن انسان انس، لگاؤ، محبت، پیار، ہمدردی، غم گساری، غم بانٹنا، تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یعنی آدمی سانس تو لے رہے ہیں، بہت سارا ہجوم ہے آدمیوں کا، وہ سانس تو لے رہے ہیں، لیکن ان میں سے انسان کوئی ہے، کسی ایک کوئی میسر ہو۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، یعنی بہت کم ہی ہے کہ آدمی انسان بن جائے، لگاؤ، پیار، محبت اور ہمدردی کرے کسی کے ساتھ، کسی کا غم بانٹے، غم گساری کرے۔ بچوں انشاءاللہ غالب کا تعارف بہت لمبا ہے، اور انشاءاللہ کبھی سارا کام غالب پہ کریں گے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا پورا نام ہے، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔